السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ صبح اٹھیں اور چینل پاکستان کا کوئی بھی لگائیں تو ہر روز ایک جیسی ہی خبر ہوتی ہے۔ جیسے آپ ٹکر چل رہے ہوں گے کہ کراچی میں آج اتنے ہلاک ہو گئے، لاہور میں احتجاج لوڈ شیڈنگ کے خلاف، اور اسلام آباد میں عدلیہ کے روز فیصلے ایسے کہ جن پر تبصرہ کیا جائے تو کئی گھنٹوں سفر ہو سکتے ہیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ڈکشنری میں جو بعض الفاظ ہیں کیا کس ملک کے لیے وہ بنے ہیں، جیسے لوٹ مار، لوڈ شیڈنگ، انرجی کرائسس، ڈکیتی، رازنی، قتل، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، جمہوریت کے خلاف سازشیں، عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا، اور فوج کا بظاہر خاموش رہنا لیکن اندرونی طور پر محسوس ہونا کہ کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل ہے۔ اگر یہ پہیلی کے کئی سوالات ہیں تو اس کا جواب صرف میرا پاکستان ہے۔ پاکستان جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی ہی قربانیوں سے بنایا، آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ ہم ان کے پاکستان کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ اب تو پاکستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور یقیناً وہ قابل مبارکباد اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اس دوران بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی مٹی کو چومنے کے لیے PIA کا ٹکٹ کٹوائیں۔ ہم بہت سے موضوعات پر آج آپ سے بات کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ایک طرف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کے مرکزی رہنما ابراہیم دانیال صاحب، اور دوسری طرف میرے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کینیڈا کے نائب صدر جناب اجمل وائیں صاحب۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ابراہیم دانیال سے میں آغاز کروں گا۔ سوالات تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یقین کریں میرے دل میں اتنے زیادہ ہیں کہ میں باری باری آپ سے پوچھوں گا۔ آج ویسے میں نے دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے کو خوش نہیں ہوں آج کے پروگرام میں، یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ان کے دلوں میں جو سوال ہوگا میں کوشش کروں گا آپ سے بات کروں۔ ابراہیم دانیال صاحب، آپ عدلیہ کے خلاف اتنا کیوں ہیں؟ اگر عدلیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے آپ اس کو مانتے نہیں؟ اگر آپ اس کو مان لیتے، پرائم منسٹر کو توہین عدالت پر سزا ہوئی، اگر آپ اس کو مان لیتے اور کوئی ایسا وے آؤٹ نکالتے، کوئی اسٹریٹجی نکالتے، تو جو آج پاکستان کی حالت ہے وہ آج نہ ہوتی۔ 26 اپریل سے پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر ہی نہیں تھا، اور یہ میرے خیال میں واحد ملک ہے پاکستان دنیا کے نقشے میں جہاں پہ نہ حکومت کئی دنوں تک نہ رہی، نہ کابینہ رہی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ بدر صاحب، سٹارٹ میں 2 باتوں سے کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرو آپ نے دیا ہے، اگر صرف اس انٹرو پہ گفتگو کی جائے تو میرا خیال کئی گھنٹے چاہیے، اور اتنا خوبصورت انٹرو دینے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ ہفتہ جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے یوم ولادت کا ہفتہ ہے، تو میں اس حوالے سے تمام دنیا کے پاکستان کے جمہوریت پسندوں کو محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم ولادت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بڑی لیڈر تھیں، لیکن ان کا جو ویژن تھا میرے خیال میں ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ بات یہ ہے جی کہ ریپلیسمنٹ تو کسی کی نہیں ہوتی، لیکن وہی بات ہے کہ جو سکسیسرز ہوتے ہیں انہیں چلنا ہوتا ہے گائیڈ لائنز لے کر۔ ابھی آپ نے عدلیہ کے حوالے سے بات کی۔ برادر صاحب، ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، تو اگلا مصرع آپ خود ہی پورا کر لیجیے۔ وہ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ جس کے فیصلوں کی آپ بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر نہ تو آزاد عدلیہ ہے، نہ باوقار عدلیہ ہے، بلکہ یہ عدلیہ سازشوں کا وہ گڑھ ہے۔ کسی زمانہ میں سازشیں ہوا کرتی تھی GHQ میں، جب ضیاء الحق آیا تو وہ راولپنڈی ان سازشوں کا گڑھ تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد جب 1988 سے نواز شریف کی دوسری حکومت کے جانے تک ایوان صدر سازشوں کا گڑھ رہا، تبدیلی ہو گئی،
کہ GHQ سے ٹرانسفارمیشن ہو گئی. صحیح, سفر جاری رہا سازشوں کا سفر جاری رہا. اس کے بعد جب ایوان صدر پہ آصف علی زرداری تشریف لائے تو ایوان صدر کا رول تبدیل ہو گیا اور وہ سازشوں کا گڑھ چیف جسٹس کی کرسی پہ چلا گیا. عدلیہ کبھی بھی آزاد نہیں رہی. عدلیہ اس ملک میں ہمیشہ سازشوں کا ساتھ دیا. وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے ان کو لیجیٹیمیٹ کیا. عدلیہ مولوی تمیز الدین سے لے کر جسٹس منیر سے لے کر محترمہ نصرت بھٹو کیس سے لے کر انوار اللہ اور جسٹس مشتاق سے لے کر عدلیہ کا رول پاکستان میں ہمیشہ کوشچن مارک رہا. عدلیہ کے فیصلوں پر تالیاں جاتی رہیں لیکن بعد میں تالیاں بجانے والے نہ رہے. لیکن دانیال صاحب, جو عدلیہ آپ کے حق میں فیصلہ نہ کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جو آپ کے حق میں فیصلہ ہو آپ تالیاں عدلیہ نے کبھی ہمارے حق میں فیصلے نہیں کیے, ہم نے تسلیم کیے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اب آپ کہیں گے آپ نے تسلیم کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ملک میں استحکام کی ضمانت ہے. وہ اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے تو عدلیہ پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے خلاف, میں کبھی یہ نہیں کہتا میرا مخالف غدار ہے جو ایک زمانے میں ہوتا ہے یہ جی غیر محب وطن ہے. نہیں, میرے مخالف یا میرے جو نظریاتی طور پر اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں بڑے محترم ہیں لیکن ان کا سوچ کا انداز ڈیفرنٹ ہے. شامل کر لیں گفتگو میں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں, پلیز. یہ جو عدلیہ کا رول ہے سر, یہ وہی عدلیہ ہے جو ایوان صدر میں لے جا کر جنرل ضیاء الحق سے فیصلے بیٹھ کرایا کرتی تھی. آج وہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اسی عدلیہ کے پیچھے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے جتنے ایکشن ہوتے تھے اس پہ بھی تالیاں بجانے والے وہی لوگ ہیں, چاہے وہ GHQ سے ہوتا تھا, چاہے وہ ایوان صدر سے ہوتا تھا, چاہے وہ اب عدلیہ سے ہو رہا. اجمل وحید صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں. آپ پارلیمان کی بجائے جو درخواست ہوتی ہے آپ سپریم کورٹ کے ڈاکخانے میں ڈال دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو سوال ہے نا ان کا کہ وہ آپ بھی شامل ہیں, اس کا مطلب ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کے بقول کہ جو سازشیں اب سپریم کورٹ کے احاطے میں اور چیمبرز میں ہوتی ہیں, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ غالباً مسلم لیگ نون جو ہے وہ برابر کی شریک ہے. کوئی ایسا ہی ہے جی؟ جی بسم اللہ الرحمن اصل میں الرحیم. جی میں بعد میں بات کرتا ہوں. جی, آپ کا جو سوال ہے کہ مسلم لیگ نون بے شک ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور وہ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے پورا کردار ادا کیا. ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو لیگل میٹرز ہیں وہ عدالتوں میں ہی سالو ہوں گے. اگر ابھی جو فیصلہ آیا ہے عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے اپنا چیف جسٹس صاحب کا اسپیکر کی رولنگ کے اوپر اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اپنا, یہ دیکھیں یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بڑی ڈھیٹ قسم کی حکومت ہے. ان کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتاریں تو پھر ہی یہ اتریں گے, ورنہ یہ شرافت سے 26 اپریل کو آرام سے استعفیٰ دے دیتے. پوری دنیا میں اس چیز یہ ایک کامن لا ہے پوری دنیا کے اندر کہ جب آپ کو سزا ہو گئی تو آپ جو ہے اس کو استعفیٰ دے دیں. لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے تو لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں. آپ وزیر دیکھیں, چھوٹے چھوٹے وزیر بشیر جو ہیں چھوٹے سے الزام کے اوپر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اس الزام سے وہ بری ہو جاتے ہیں, دوبارہ آ جاتے ہیں وہ. لیکن یہ ایسی ڈھیٹ قسم کی حکومت ہے کہ جب تک گریبان سے پکڑ کے عدلیہ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اتار نہیں دیا, اس کو لٹا نہیں دیا, وہ کہتا ہے میں آخری مومنٹ تک میں ادھر ہی ہوں بس. سر عدلیہ کا کام ہے, یہ تو عدلیہ کا کام ہے نا, بات نہیں عدلیہ کا کام ہے جوتے مارنا پرائم منسٹر ایک منتخب وزیر اعظم. بالکل کام ہے. اگر وہ منتخب وزیر اعظم چوروں اور ڈاکوؤں کی رکھوالی کرے گا اور لوٹے ہوئے پیسوں کی اوپر رکھوالی کرے گا تو پھر عدلیہ کا کام ہے کہ اس چور اور ڈاکو کو جوتے مارے. کیوں نہیں مارے؟ اور عدالت کا کیا کام ہوتا ہے؟ عدالت کا یہی کام ہوتا ہے نا, اگر کسی جگہ پہ ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کو چیک کرے. اب لوگ کیا کریں, یا پھر لوگوں کو پھر گنے دے دیں آپ کہ لوگ خود نکل کے اس کا حساب لے لیں. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے ملک کے اندر, یہ ادارے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے انہوں نے, اور عدلیہ نے اپنا رول پلے کیا. بھائی صاحب نے جو بات کی ابھی کہ عدلیہ جو ہے, مجھے اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ کچھ اچھی نہیں رہی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس کے اوپر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
لیکن جب سے چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے ہیں ہمارے اور جب سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب جس تاریخ کی بات کرتے ہیں قوم ان کے ساتھ نہیں تھی ان ججوں کے ساتھ, بالکل آج پوری قوم پوری دنیا اس چیف جسٹس کا ریگارڈ کرتی ہے. آپ انگلینڈ میں جائیں امریکہ میں جائیں ان کو پرائڈ آف آنر دیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے. اب انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ فخر کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس قسم کا چیف جسٹس ہے آپ کے پاس. انہوں نے میرا خیال ہے انہوں نے کیا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں, چیف جسٹس نے پیپلز پارٹی کے حق میں تمام فیصلے دیے ہیں. ہاں انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف اور اس لوٹ مار کے ٹولے کے خلاف ضرور فیصلے دیے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ایک عوام کی پارٹی ہے, یہ ہائی جیک ہو گئی ہے لٹیروں اور ڈاکوؤں سے. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیے. بھائی صاحب آپ اس کو دیکھیں, وہ عوام کے لیے فیصلے دیے. چلیں میرے خیال میں چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ابراہیم دانیال صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کے عہدیدار ہیں, ان سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے ان سے پوچھیں گے کہ عدلیہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں کون سے فیصلے دیے, اور کیا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی کوئی ذاتی دشمنی ہے آصف علی زرداری اور ان کی ٹیم کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیں, چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ہماری بھی سنو.